حضرت شبہ کا ازالہ ریلیونٹ ہے اور آج کل بہت چرچا ہے اس کا پاکستان میں، سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان میں اپنے بیٹے کی وفات پر تیسرے دن قرآن خوانی کروائی جو کہ بدعت ہے، قرآن خوانی کروائی جو کہ بدعت ہے، دوسرے یا چوتھے دن یا کسی بھی دن بلا تعین کروا لیتے، کیونکہ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح قرآن خوانی نہیں کی، تو انہوں نے کیوں کی؟ آپ سے وضاحت کی درخواست ہے۔ اللہ تو ان سے لینا کی انہوں نے، میں نے تو نہیں کی، یہ اچھا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، جی ایسے ہی خیر سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں جی۔ تو باقی یہ کہنا کہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن خوانی نہیں کی تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں کی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو بہت کچھ نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں، انہوں نے تو اس طرح مدارس دینیہ بھی قائم نہیں کیے جس طرح آپ نے قائم کر رکھے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اس طرح خانقاہیں بھی نہیں بنائی جیسے آج آپ نے بنا رکھی ہیں، ہونے والے اعمال و اشغال بھی یہ انہوں نے اس طرح نہیں کیے جیسے آج آپ کرواتے اور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف نحو اور منطق اور فلسفے کی کتابیں بھی پڑھائی نہیں ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں۔ پھر مدارس دینیہ میں آپ نے جو اسکیجول بنا رکھے ہیں کہ صبح 8 بجے بخاری کا گھنٹہ ہوگا تو اس کے ہوگا، تو یہ آپ نے پورا نظام الاوقات اسکیجول سیٹ کر رکھا ہے، مدرسہ اتنے بجے کھلے گا اتنے بجے بند ہوگا۔ صحابہ کرام نے تو اس طرح کے نظام الاوقات بھی نہیں بنائے، تو آپ نے بنا رکھے ہیں۔ آپ کے مدرسے شوال میں کھلتے ہیں، شبان میں بند ہوتے ہیں، تو کیا صحابہ بھی ایسے کرتے تھے؟ تو آپ نے یہ دنوں کا تعین کیوں کر لیا کہ فلاں دن سے شروع ہوگی کلاسیں، یعنی بدھ کے دن سے مدرسہ شروع ہوگا اور فلاں دن ختم ہوگا؟ تو یہ آپ نے دن متعین کر لیے، صحابہ نے تو نہیں کیے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ آپ وہ صحابہ کرام تو یہ اسلحہ گولی ٹینک توپ کے ساتھ جہاد نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ اسلحہ گولی ٹینک توپ کے ساتھ جہاد نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے تو تلواروں اور گھوڑوں پہ چڑھ کے جو مقابلے کیے ہیں، تو آپ یہ توپ اور گولے اور ٹینک یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام نے تو بہت کچھ نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ یہ چلے اور 4 مہینے لگ رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام نے کہاں کیے ہیں؟ تو یہ آپ آج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو آج آپ کر رہے ہیں۔ ایون کہ آپ نے اپنی ملاقاتوں کے دن اور اوقات متعین کر رکھے ہیں کہ فلاں دن ملوں گا فلاں دن نہیں، یہ دن متعین آپ نے کر رکھے ہیں، ملوں گا فلاں دن نہیں، یہ دن متعین آپ نے کر رکھے ہیں، اور فلاں ٹائم ملوں گا فلاں ٹائم نہیں ملوں گا۔ کیا صحابہ نے میں سے مقرر کیے ہوئے تھے؟ اور پھر یہ کہ آپ شب جمعہ، ہر شب جمعہ میں تبلیغی جماعت کا بیان ہوگا، یہ شب جمعہ میں دن متعین کر دیا آپ نے، بیان ہو رہا ہے، تو اس کے جو وہ نہیں، اور دنوں کے اندر جو تبلیغی اجتماع ہوگا فلاں تاریخوں میں، صحابہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی تیسرے دن کروا لی، یعنی ظلم ڈھا دیا، پہلے دن کرا لیتے، دوسرے دن کرا لیتے، چوتھے دن کس حدیث میں آیا ہے کہ دوسرے دن کرا لیتے تو پھر بدعت نہ بنتی، چوتھے دن کرا لیتے تو بدعت نہ بنتی؟ پھر یہ کہنا کہ بلا تعین یوم کسی دن بھی کرا لیتے، تو یہ کسی حدیث میں آیا کہ بلا تعین یوم کر لیتے تو بدعت نہیں ہے؟ اور پھر بلا تعین یوم، جب تعین یوم کا تصور ہی فیوچر کے اندر جا کر سنت بن جاتا، لوگ سمجھتے بلا تعین ہی یہ کام کرنا یہ دین کا حصہ ہے، تو فیوچر میں جا کے یوں بدعت بن جاتی ہے۔ دوسرے دن کروا لیتے، آج دوسرے دن کروا لی، اسے پھر چوتھے دن کرا لی، تو یہی فیوچر میں جا کے دن کروا لی، اسے پھر چوتھے دن کرا لی، تو یہی فیوچر میں جا کے تعین ہو جاتا کہ دوسرے دن کروائی ہے، تو لوگ اسی کو، عوام اسی کو سننا سمجھنے لگ جاتے کہ ہاں دوسرے دن ہونی چاہیے۔ جیسے تیسرے دن ہوتی ہے تو آج چل کے آپ کہتے ہیں کہ بدعت ہو گئی، کیونکہ کرنے والوں نے تیسرا دن کیا، تو آج چل کے وہ آپ اس کو فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ تیسرے دن بدعت ہو گئی۔ اسی طرح کل کو جا کے کوئی چوتھے اور دوسرے دن کو بھی بدعت کا فتویٰ جاری کرے گا کہ یہ دوسرے دن آپ کر رہے ہیں، یہ حدیث کہاں ہے بھائی، لہذا بدعت؟ کیا جواب دیں گے؟
تو آپ وہ خود کچھ کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ خود کچھ کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، سلف نے نہیں کیا، عہد رسالت میں نہیں ہوا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سب سے بڑی چیز، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کو اشاعت دین دفاع اسلام کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کیا صحابہ نے سوشل میڈیا پہ آ کے دفاع اسلام کیا؟ سوشل میڈیا تو آج کی کریشن ہے، آپ کیوں سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں؟ اور پھر مزے کی بات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی ایک پہلو کے اعتبار سے عبادت بھی ہیں. اب میدان جہاد کے لیے اسلحہ گولی اور سامان آلات جو ہے وہ حرب، اس کی تیاری، یہ بھی ایک کیا کریے، میں مدرسہ بنا، ماشاءاللہ جی آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں. تو اس کو عبادت سمجھنے کے باوجود بھی وہ بدعت نہیں بن رہی، اور آپ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اور پھر بلا تعین یوم والی آپ بھی حدیث دکھائیں کہ بلا تعین یوم اس کی اجازت کر رہے ہیں. ٹھیک. اور پھر بلا تعین یوم والی آپ بھی حدیث دکھائیں کہ بلا تعین یوم اس کی اجازت ہے، لہذا بدعت نہیں بنے گی. تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ کیا جواب دیں گے. آپ یہ کہیں گے اصل میں ہم ان سب چیزوں کو دین یا جزو دین نہیں سمجھتے، ہم ان کو دین میں معین سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے دین کی اشاعت میں یہ یعنی نافع ہے، اس لیے ہم نے یہ سارے طریقے اختیار کیے ہیں. ہم ان کو دین نہیں سمجھتے یا جزو دین نہیں سمجھتے. آپ یہی جواب دیں گے نا. تو معلوم ہوا کہ جو چیز دین یا جزو دین نہ سمجھی جائے، ہاں معین دین سمجھی جائے، وہ بدعت نہیں ہوتی بقول آپ کے. کیونکہ حدیث میں آتا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. امرینا فرمایا کہ اس دین کے اندر کوئی اضافہ کیا وہ بدعت ہوگی. تو احداث فی الدین بدعت ہوا، احداث للدین بدعت نہیں ہوا. کہ دین کے نفع کے لیے اگر کوئی اضافہ ہے کہ دین کو فائدہ پہنچے اس سے، تو وہ بدعت نہیں ہے. جیسے آپ انسان کا بدن ہے، بدن کو بمنزلہ دین سمجھیے. آپ بدن کے اوپر آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے گرمی میں ہلکے کپڑے پہن لیے، سردی میں آپ نے سویٹر پہن لیا، زیادہ سردی میں آپ نے کوٹ پہن لیا، اوور کوٹ پہن لیا. تو آپ اپنے بدن کے اوپر اضافے کر رہے ہیں، تو یہ کہیں گے یہ اضافہ جائز ہے کیونکہ اور راحت کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ آپ ناجائز نہیں کر رہے. لیکن آپ اس بدن کے اندر جو بمنزلہ دین کے مثلا میں دے رہا ہوں، تو اس بدن کے اندر آپ اگر کوئی تبدیلی کی، مثلا آج کے زمانے میں مثال سمجھنا آسان ہے جی بہت، کہ مرد عورتیں بن رہی، عورتیں میں مثال سمجھنا آسان ہے جی بہت، کہ مرد عورتیں بن رہی، عورتیں مرد بن رہے ہیں. تو اس کو آپ کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ یہ تغییر لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر اور اس بدن کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، ایک نئی چیز گھڑ رہے ہیں، وہ حرام. بھائی یہی ہم نبی یہی کہنا چاہتا ہے میرا جو دین ہے اس دین کے مین سٹرکچر کے اندر آپ نے کوئی کم بیشی کی، فرمایا یہ بدعت ہے. اس کے اوپر اس کی حفاظت اور راحت کے لیے اگر کچھ کیا وہ بدعت نہیں ہوتا. لہذا جتنی چیزیں آج ہم کرتے آ رہے ہیں وہ دنیاوی مصلحت کے لیے کرتے ہیں، یا دین کے احداث للدین، دین کے مزید نفع کے لیے کرتے ہیں، اسے دین کا تحفظ ہوتا ہے. مدارس ہم بناتے ہیں، یہ دین کے تحفظ کے لیے بنا رہے، دین جا کے پھیلے، اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر اضافہ وہ بدعت ہے، دین کے لیے اضافہ. تیسرے دن قرآن خوانی کوئی کر رہا ہے، ٹھیک، تیسرے دن قرآن خوانی اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ امر دین جو قرآن کے ذریعے سے ایصال ثواب، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اصل میں مین ایصال ثواب کے بارے میں اہل سنت الجماعت کا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں. دیکھو مالی عبادت کا ایصال ثواب فقہاء اسلام کے یہاں سب متفق علیہ اجازت ہے، آپ مالی صدقہ کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ابن حنبل سب کے یہاں اس کی اجازت. لیکن بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی ہیں، یہ بدنی عبادت، اور قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، تسبیح، کلمہ، یہ بدنی عبادتیں ہیں. اس کا ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء اسلام کے یہاں اس کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. لیکن امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع کرتے ہیں.
لیکن بعد کے شوافع اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع کرتے ہیں، لیکن بعد کے شوافع اور مالکی جو ہے وہ سب اس کے قائل ہیں کہ وہ بدنی عبادت کا اصال ثواب جائز ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الروح کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ بدنی جو عبادتیں ہیں جیسے قرآن خوانی ہے، پڑھنا، ذکر و اذکار، نفلی نماز، حج زکات، فرمایا کہ اس سب کا اصال ثواب جائز ہے، اور لہذا جمہور فقہاء اسلام کا یہی مسلک ہے، ٹھیک۔ لہذا جو لوگ اس میں امام مالک امام شافعی کی بات کو لیتے ہیں وہ تو سرے سے اس اصال ثواب کو جائز ہی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بدنی جائز، جو قرآن کریم پڑھ کے تلاوت کر کے اصال ثواب کرنا، یہ جو متفق علیہ ہے، اس میں دوسری رائے نہیں، سارے فقہاء اسلام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دن کی بات آ گئی، دن کون سا؟ تیسرے دن اگر کر لی تو آپ نے کہا نہیں تیسرے دن کر لی اس لیے بدعت ہو گئی۔ تیسرے دن دیکھو، یہ بات تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں لکھی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت عہد رسالت میں نہیں تھی اور پھر آگے زمانے کی تہذیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں گویا کہ اس ایک دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت پیش آ گئی کو اختیار کرنا، اس دینی امر کو زیادہ اچھے انداز سے پروموٹ کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ بدعت نہیں ہے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ ساری اسی زمرے میں ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں مدارس یوں بنانے کا رواج نہیں تھا، یا ان کو ضرورت نہیں تھی، یا ان کو ضرورت نہیں تھی، یا اس طرح نظام الاوقات زندگی کے بنانے یا اسباق کے ایام اور اوقات بنانے کا ان کا ٹرینڈ نہیں تھا، لہذا اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تہذیب و تمدن کی آج جو تیز رفتار دنیا ہے اس میں نظام الاوقات سکیجل سیٹ نہ کیے جائیں تو کام مشکل ہو جائیں گے۔ اگر سکیجل کے ساتھ دین کا کام کیا جو دین تیزی سے کام کرے گا، ہر عالم نے اپنے ملاقاتوں کو اسکیجل سیٹ کیے ہوئے، ٹھیک، تو معلوم ہوا کہ ان کے زمانے میں جب اس کی ضرورت یا ٹرینڈ نہیں تھا، آج اگر زمان کی ضرورت کے تحت کرنا پڑ جائے تو جو کہ دین اس کو کوئی نہیں سمجھتا ہے بلکہ دین کے لیے معین سمجھتا ہے، تو یہ کرنا بالکل جائز ہونا چاہیے اور جائز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن خوانی تیسرے دن کرتا ہے یہ سوچ کے کہ بھی تیسرے دن لوگوں کو جمع ہونا آسان، ایک اعلان کر دیں گے تیسرے دن آج سیٹ کر لیں گے، آج انتقال ہوا ہے لہذا ایک دن کا وقفہ دے دیا تیسرے دن، اس لیے کہ دور پرے کے لوگ بھی جو ہے وہ تیسرے دن تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک، تاکہ تکثیر افراد سے تکثیر ثواب بھی ہوگا۔ آپ جنازوں کا آپ اعلان کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس لیے کرتے ہیں نا کہ جنازہ فلاں دن فلاں جگہ پہ ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ تکثیر افراد سے تکثیر ثواب کی امید ہے نا آپ کو، کہ زیادہ افراد آئیں گے تو زیادہ ثواب میت کو پہنچے گا، زیادہ مغفرت کی دعائیں ہوں گی۔ تو یہ بدعت کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی بدعت ہونا چاہیے۔ یہاں تو ابھی عبادت کا پہلو آ رہا ہے کہ آپ کو یہ جنازوں کا اعلان کرنا اور جنازوں کے لیے اکٹھا ہونا اور اس کے لیے دن متعین کرنا کہ جمعے کے بعد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ آپ جب اس طرح کے اعلان کرتے ہیں تو لوگ جو اسکیجول کر لیتے ہیں، یا چلو، کیونکہ آج کی تیز رفتار دنیا کے اندر ہر بندہ ہر روز اٹھ کے نہیں آ سکتا، وہ پھر اسکیجول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے ہاں پرسوں جانا ہے لہذا کام آگے پیچھے کر لیا، ٹائم پہ پہنچ گیا، اور ہاں پرسوں جانا ہے لہذا کام آگے پیچھے کر لیا، ٹائم پہ پہنچ گیا اور ٹائم پہ واپس آ گیا۔ تو اگر تیسرا دن اور تیسرے دن اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 3 دن کے بعد بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کو کسی دوسرے کی موت کا سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ 3 دن بس، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کے انتقال پہ 3 دن کے بعد سوگ بند کر دیا۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ مناتی ہے اپنے شوہر کے لیے، ورنہ کسی کو۔ اب 3 دن کا تو حدیث میں آ گیا، لہذا مشائخ نے کیا سوچا کہ 3 دن آخری دن تیسرا ہے، لہذا تیسرے دن میں لوگ اکٹھے ہو کے دعا کر لیں، تعزیت کر لیں، جس سے ملنا ملانا کر لیں، تاکہ اس کے بعد تو تعزیت ہونی نہیں۔ لہذا تیسرے دن لوگ اکٹھے ہو گئے، قرآن خوانی کے لیے آ گئے اور اس لیے متعلقہ شخص سے، اور اس کے بعد سوگ کا دروازہ بند۔ تو اس مصلحت کے تحت انہوں نے یہ اس تیسرے دن کو متعین کر لیا معین دین کی حیثیت سے، تاکہ اس امر دین کو اچھے انداز سے بروئے کار لایا جا سکے۔ یہ بدعت کیوں ہو رہا ہے؟
اس کا مطلب یہ بدعت نہیں ہے. ہاں بدعت اس کا مطلب یہ بدعت نہیں ہے. ہاں بدعت اس وقت ہوگا جب تیسرے دن کے اندر جمع ہونے کو آپ عبادت سمجھیں, دین یا جزو دین سمجھیں, یہ دین کا جز ہے, یہ وہ بدعت ہے. اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے آپ اس کی اصلاح کریں, اس کی جہالت نادانی ہے, اس کو کہیں نہیں آپ یہ نیت کریں کہ تقصیر افراد ہوں, تقصیر افراد سے جو تقصیر ثواب بھی ہوگا, اور پھر چونکہ اس کے بعد تعزیت کا دروازہ بند ہو جانا ہے, پھر اس کے بعد آپشن نہیں رہا, تیسرے دن سے اکٹھے ہو جاؤ بھائی آخری. لیکن دوسرے دن بھی اگر کوئی آ گیا, دوسرے دن بھی آپ تعزیت وصول کرتے ہیں, اور دوسرے دن اگر کوئی تلاوت کرتا ہے, قرآن پڑھ کے بخشتا ہے, کوئی منع نہیں کرتا پڑھو, تو منع نہیں کیا, لیکن تیسرا اس لیے متعین کر دیا تاکہ میکسیمم آخری دن وہی ہے. تو یہ نیت یہ تعین دین جو ہے یہ معین دین کے لیے آپ کی نیت کر کے کر لیں تو آپ اکوموڈیٹ کر لیں گے نا امت کو. اب یہ فتویٰ لگا دیں گے بدعت حرام, آپ امت کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت جو اس وقت امت کو جو ٹاکرا ہے بڑے دشمنوں کے ساتھ اسلام کے, اس وقت آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کریں, آپ اہل سنت والجماعت اکوموڈیٹ کریں, اور ان کی نیت میں اگر فطور ہے ان کا بھی نیت یہ کر لو کہ یہ معین دین کے لیے تیسرا دن رکھا ہے, یہ جزو دین نہیں ہے, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایک عام آدمی اس تیسرے دن کو جمع ہونے کو وہ سمجھتا نہیں یہ دین یہ جزو دین ہے, تو وہ اس ایک جاہل آدمی کے لیے بدعت ہوگا, سب کے لیے بدعت نہیں ہو گیا جو معین دین. یہ اہم بات ہے, اس لیے وہ اس ایک بندے کے لیے بدعت ہوگا, اس کی آپ اصلاح کوشش نہیں ہوتی تو اس کے لیے بدعت ہے. باقی جو لوگ وہاں تیسرے دن جمع ہیں وہ معین دین کی حیثیت سے کہ یہ اسکیجلی کے ساتھ یہ سارے نظام چل رہے ہیں, جیسے آپ کے مدرسوں میں چل رہے ہیں ایسے یہاں بھی اسکیجل کے ساتھ مثال ثواب کے لیے بیٹھ گئے ہیں, تو اس کو بدعت کہنے کا جواز ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اس لیے لہذا اگر کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو تیسرے دن کو عبادت سمجھ کے جمع ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کریں آپ کہ دیکھو یہ تعین دین کی نیت سے کرنا جائز نہیں ہے, یہ بدعت بن جائے گا. لہذا آپ نیت یہ کر لیں, کیونکہ دین کا کمال ہمارے یہ کہ انما الاعمال بالنیات, نیت پر مدار ہے. آپ نیت درست کر دیں ان کی, کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں قرآن خوانیاں نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت کا دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کوئی گھر ایسا نہیں جہاں قرآن خوانیاں نہیں ہوتی. ہر بندہ قرآن پڑھ کے بخشتا ہے, اور جس کو قرآن خوانی سے اتنی چیڑ ہے تو ہم اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی قرآن خوانی نہ کرے. جو ایصال ثواب کا اتنا دشمن ہے, ہم دعا کرتے یا اللہ اس کے مرنے کے بعد کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو, اور وہاں وہ تڑپے کہ میرے لیے کوئی پڑھ کے بخشیں, بھائی میرے عمل تو رک گئے, مجھے وہاں سے چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مرحومین جو ہوتے ہیں وہ ان کی مثال ایسے غوطے لگا رہے ہیں, وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ایصال ثواب بھیجے, وہ آئے ایصال ثواب تو ان کو اللہ تعالیٰ کسی منزل پہ پہنچائیں. اور آپ کو اتنی چڑ ہوگی ایصال ثواب سے یا آپ کو اتنی چڑ ہوگی قرآن خوانی سے, تو پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ ایسا یہ بدعت کوئی آپ کے حق میں نہ کرے, اور آپ وہاں خود ہی نمٹے. آپ امت کو اکوموڈیٹ کریں, آپ یہ اس طرح کی فتوے لگا کے اور پھر امت کا شرازہ نہ بکھیریں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں معین دین کی نیت سے وہ تعیین ایام اگر ہے, اور اسی کی نیت کو پروموٹ کریں کہ یہ نیت کرو بھائی, کیونکہ قرآن خوانی سے کوئی خالی نہیں, ہر بندہ کرتا. دیوبندی بھی قرآن خوانی تیسرے دن کر رہے ہیں, لوگوں دوسرے دن کر رہے ہیں, اور ہر بندہ کرتا ہے. لہذا آپ ان کو اس کی تو اہل علم سوشل میڈیا پہ ہوں یا ویسے ہوں, تو ان کا کام یہ بنتا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کریں, ان کو ان کی نیت کی تصحیح کر کے آلٹرنیٹو طریقہ یہ کہ جائز کو ناجائز کر دیں. ایک حرام کو حرام کے فتوے لگاتے رہنا اور جائز ہونے کی کوئی صورت نہ بتانا, یہ تو زیادتی ہے. امت جاہل امت کہاں جائے گی پھر؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو علماء بریلیوا کے بھی پیر و مرشد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو علماء بریلیوا کے بھی پیر و مرشد ہیں اور علماء دیوبندیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں, انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ تخصیصات, دینوں کی تخصیصات یا اعمال و اشغال کی تخصیصات جو ہے یہ دین یا جزو دین نہیں ہے. نہ اس کو دین اور جزو دین سمجھا جائے. اگر کوئی دین یا جزو دین سمجھ, اگر وہ اپنی نیت کی تصحیح کر لے, اس کو دین یا جزو دین نہیں سمجھتا, اس کو دین میں معین سمجھتا ہے. جیسے آپ خود اپنے مدرسوں کا نظام الاوقات بنا رکھا ہے, فلاں دن کھلے گا فلاں دن آپ نے یہ تعین ایام کیوں کیا ہے؟
آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ معین دین ہے، یہ اچھے انداز سے دین کو پروموٹ کرنا، کیونکہ آج کے زمانہ کا نظم ایسا ہے کہ جب کہ اسکیجول نظام الاوقات نہ ہو تو معاملات چلانا مشکل ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. تو یہی بات آپ یہاں کر لیں. لیکن آپ فتوے داغ داغ کے جو امت کا شرادہ بکھیرے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جس انداز سے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ اس کو معین دین سمجھیں، اس کو انشاءاللہ کوئی بھی اہل علم رد نہیں کرے گا. انشاءاللہ وہ اس کو سمجھ میں آئے گا. بات صحیح ہے، نیت کی تصحیح کریں امت کی، بجائے اس کی امت کا شرادہ بکھیریں. اور پھر کہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسا آدمی مبلغ اسلام ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا فیض عام ہوا، کتنی دنیا نے ان کے جو ہے کلمات سے جو ہے رائے حق کو پایا، کلمات سے جو ہے رائے حق کو پایا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے، ایک جوان بیٹے کی موت پر، وہ ایک ایسا صدمہ ہے. ظاہر ہے ہم اپنے وقت پہ تعزیت پیغامات جو ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دے بھی چکے ہیں، ادارے کی طرف سے بھی دے چکے ہیں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ان کو اتنا لی تو دیکھو، یہ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عالم دین اگر ایک امر کرتا ہے کہ تو اس کی فوراً جلدی سے فتویٰ نہ لگاؤ، تعویل کرو کہ نہیں انہوں نے تیسرے دن جو کی ہوگی قرآن، یہ معین دین کی حیثیت سے کی ہوگی کہ یہ دن میں لوگوں کا کٹھ آسان ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے ماحول میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے ماحول میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تیسرے دن لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. تو اس نیت سے کی ہوگی. اس کو دین یا جزوے دین نہیں سمجھتے ہوں گے. کیوں کہ ان کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ آدمی مبتدع ہے، بدعتی ہے، یہ بدعت کرتا ہے. ایسا کوئی ریکارڈ نہیں. وہ اہل سنت والجماعت کے خوش عقیدہ ایک عالم ہے، خوش عقیدہ جو ہے وہ بزرگوں کے شاگرد ہیں، ان کے صحبت یافتہ ہیں. تو آپ ان کے بارے میں نیک گمان رکھیں بھائی. آپ نے ان کو بھی اسی بدعت میں ڈال دیا جو ایک عام آدمی کو ڈالتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ مولانا طارق جمیل کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، یا آپ کو ان کی شخصیت یا ان کی مقبولیت سے آپ کو کوئی چیڑ ہے، ان کی مقبولیت سے آپ کو کوئی چیڑ ہے، آپ ڈیمیج کرنے کی محنت کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ 100 باتوں کی ایک بات کہہ دی اپنے وہ ایک بیان میں، میں نے سنا. وہ انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کمر لینے کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے اس پہ کمرس لینے کے لیے، تو انہوں نے میرے دل کو زخمی کیا ہے. تو 100 باتوں کی بات وہی ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، اگر یہ سوشل میڈیا جو ہے نا آج وہ ڈالر کی دوڑ دھوپ بند کر دے نا، انشاءاللہ کئی چینل بند ہی ہو جائیں گے، کئی پیسے ختم ہوں گی. کیونکہ یہ ایسے بندے پر ایسی تہمت لگا کے ایک دم بو ہوتا ہے، ہر بندہ کھولتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو برکت ملتی ہے نا، دو قوموں کے درمیان کی برکت ملتی ہے آپ کو. اور آپ اس پہ تو مولانا نے وہ جو بات کہہ دی نا، وہ 100 باتوں کے بعد کہ لوگوں نے جائے وہ میں نے کوئی کفر تو نہیں کر دیا، کفر کی بالکل صحیح فرمایا، کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں آپ نے بلا وجہ اتنے بڑے طوفان کھڑا کر دیا کہ خوش عقیدہ عالم کے بارے میں. تحمل رکھیں بھائی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہ اس لیے آپ تصحیح نیت کر دیں لوگوں کی کہ یہ جو ہے تیسرے دن قرآن خوانی کے لیے آپ جو جمع ہوتے ہیں، کہ یہ جو ہے تیسرے دن قرآن خوانی کے لیے آپ جو جمع ہوتے ہیں، اس کو آپ تیسرے دن کو انتظامی مصلحت کے طور پہ تیسرے دن کا تعین سمجھیں، اس کو دین یا جزو دین نہ سمجھیں. اس بات کو پروموٹ کریں، کیونکہ لوگ قرآن خوانیوں سے بعد آنے والے نہیں ہیں. وہ تو کرنی ہے، انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن سے فضیلتیں موجود ہیں. چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مظری میں روایات نقل کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مردوں کو بخش دیا، تو فرمایا جتنے قبرستان میں مردے ہیں ان کی مقدار اور تعداد کے مطابق اس کو اجر ملے گا پڑھنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ قبرستان کے اندر جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ کے ان مردوں کو بخش دیا، تو یہ مردے کل روز قیامت میں سب اس پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں ہیں، سورہ یاسین پڑھ کے جس نے بخش دیا تو اس کو اتنا اجر کہ یہ سارے مردے اس کے لیے کل روز قیامت شافع بنیں گے. تو یہ قرآن کریم پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ پڑھنے کے نتیجے میں ان مرحومین اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اور خود حدیث میں فرمایا کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ تو ایک قرآن کا ثواب. اب آپ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے بخش دیں تو قرآن کا ثواب پہنچ گیا مرحومین کو. اور وہاں ان کو ضرورت ہے،
استغفار پڑھ کے بخش دے، ان کو نفع پہنچا. تو گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا نفع اس قدر جو مرومین کو پہنچتا ہے، اور اگر قرآن جمع ہو کے پڑھ کے اور ان کو بخش دیا ہے، اور اس تیسرے دن کو جمع، کیونکہ قرآن خوانی کا تو اس سوال کرنے والا انکار کر ہی نہیں رہا. قرآن خوانی کرتے لیکن دوسری ہے چوتھے دن کر لیتے، تیسرے دن کیوں کر لی؟ تو بات وہی ہوگی نا، تیسرے دن چوتھے دن بدعت نہیں ہوا. اور بلا تعین کرنے کو آپ بدعت نہیں کہتے، یہ آپ کی حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، آپ اپنے الزام سے ثابت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح دوسرے یا چوتھے دن کی قرآن خوانی کو جائز کریں گے، آپ تیسرے دن کی قرآن خوانی اسی طریقے پر جائز کر لینا. وہاں کیوں آپ ڈنڈا پھیر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی سے یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو اکوموڈیٹ کرنے کی توفیق. جہاں اکوموڈیشن نہیں ہوتی تو بس، لہٰذا یہی وجہ شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں لکھا ہے کہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ ایسا طریقہ سلف کے اندر اس طرح کرنا ثابت نہیں تھا، لیکن یہ لغوی اعتبار سے اس کو بدعت کہیں گے، لیکن فی نفسی جائز ہے. یہ سلف نے اس لیے نہیں کیا، جیسے مفتی شیخ صاحب فرماتے ہیں ضرورت نہیں تھی، اس کو ایسا ٹرینڈ نہیں تھا، تہذیب و تمدن کے حوالے سے ایسے کوئی احوال نہیں تھے کہ وہ اس قدر نظام الاوقات اسکیجولنگ ہوتی جیسے آج ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو اگر دین کی اس امر اور دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹائمنگ اور ایام کی ایسی اسکیجولنگ کر لی جائے، اور اس کو بتا دیا جائے کہ یہ صرف یہ اسکیجولنگ اس امر دین کی معاونت کے لیے، دین میں کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ سبق پڑھا کے تسلیت کر دی جائے، تو اس میں آخر کون سے معذور لازم آتا ہے شرعی؟ کون یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب باقی مولانا کے دکھ کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم پھر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور باقی جو یہ قرآن خوانی کے حوالے سے جو میرے ناقص علم میں آیا اور کوشش کی ہے کہ اکوموڈیشن ہو اور تصحیح نیت کر دی جائے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے دوسرے کے خلاف دیواریں کھڑی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتحادی امت کی دولت سے مالا مال فرمائے. بہت خوب حضرت، جزو دین اور معین دین کی بڑی اچھی ڈیفینیشن مل گئی ہے، سب کو مل گئی.